اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا 5 ججز کے خط سے عدم اتفاق۔ 3 دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے 3 ججوں کا نام نئے ہفتے کی کاز لسٹ میں شامل۔ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج کے لیے مخصوص بینچ نمبر 2 میں شامل۔ اس سے پہلے بینچ 2 کی سربراہی جسٹس محسن اختر قیانی کر رہے تھے۔ جسٹس محسن اختر قیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے آئندہ ہفتے کا روسٹر جاری کر دیا۔ نئی کاز لسٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس خادم حسین سومرو کا بینچ 9 اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس محمد آصف بینچ 12 ہوگا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو کا ڈویژن بینچ ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترمیم شدہ ہفتہ وار روسٹر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے خط میں یہ موقف اختیار کیا تھا۔ ٹرانسفر ججوں کو نیا حلف لینا ہوگا اور ان کی سینیورٹی بھی اسی دن سے شمار ہوگی۔ اگر اس طریقے کو نظر انداز کیا تو یہ آئین سے فراڈ ہوگا۔ اسلام آباد کے تینوں بارز کا ہائی کورٹ میں ججز تبادلوں کے خلاف آج ہڑتال کا اعلان۔ وکلا تنظیموں کی دوسری ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلوں کی مخالفت۔ وکلا رہنماؤں نے کہا تبادلے عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ پیک ایکٹ کے ذریعے میڈیا کو فتح کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے ساتھ ہیں، جہاں میڈیا اور عدلیہ آزاد نہ ہوں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی جج یا شخصیت کے ساتھ نہیں، عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 3 سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس بنانا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن آئین و قانون کی دھجیاں نہ بکھیریں۔ آئین کے تحت صدر کسی بھی جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلہ کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے پر آئین کا حوالہ دے دیا۔ ٹویٹ میں سوال اٹھایا کہ کیا آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا حصہ نہیں؟ کیا اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز صاحبان نے آئین پاکستان کی پاسداری اور تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ اب اس واضح آئینی شق کو ترجیح دیں یا پھر کسی اور خط کو؟ وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، احسن اقبال اور دیگر حکام بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت عسکری حکام بھی شریک ہوں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کی روک تھام سمیت دیگر امور پر غور ہوگا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 9 فروری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ کہا باہمی تعاون کے ذریعے پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے کروڑوں بچوں کو پولیو سے محفوظ کریں گے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ رواں سال کے پہلے ہی ماں پولیو کا ایک کیس سامنے آ گیا۔ انسداد پولیو کے لیے تعاون پر WHO اور یونیسیف کے مشکور ہیں۔ ٹیرف میں اضافے سے امریکی شہریوں کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی، لیکن نتائج شاندار ہوں گے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ امریکہ کو عظیم بنائیں گے۔ امریکہ کے معاملات اب عقل مند ہاتھوں میں ہیں۔ امریکہ کو کینیڈا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کوئی سبسڈی نہیں دیں گے۔ تجارت اور محصولات کی جنگ میں کسی کی فتح نہیں ہوتی۔ چین کا ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی پر رد عمل۔ چینی وزارت خزانہ و تجارت نے کہا ٹرمپ کا اقدام بین الاقوامی تجارتی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ امریکی ٹیرف کے اقدامات کا جواب دیں گے۔ یورپی یونین نے ٹیرف کو تمام فریقوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ برطانوی ہوم سیکرٹری یویٹ کوبر نے کہا ٹیرف میں اضافہ عالمی تجارت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے مطابق ٹیرف کے اپنے ملک پر اثر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جاپان نے کہا نئی ڈیوٹی سے دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ سابق امریکی وزیر خزانہ لیری سمرز کہتے ہیں ٹیرف سے کاروں، پیٹرول اور ہر قسم کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ امریکی محصولات نافذ ہونے پر کینیڈا اور میکسیکو کی معیشتوں کو سنگین نقصانات کا خدشہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تجارت دونوں ممالک کی GDP کا 70% بنتی ہے۔ کینیڈا کی سالانہ برآمدات $567 ارب ہیں،
جس کا 78% حصہ امریکہ کو جاتا ہے۔ میکسیکو کی سالانہ برآمدات $593 ارب ہیں، جن میں 80% امریکہ کو جاتی ہیں۔ امریکہ ہر سال $3.17 ٹریلین مالیت کی اشیاء اور اجناس درآمد کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاناما کے صدر سے ملاقات، پاناما کینال پر چینی اثر و رسوخ کم کرنے کی وارننگ۔ مارکو روبیو نے کہا چینی اثر و رسوخ کم نہ کیا تو پاناما کو انتقامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاناما کینال میں چین کی موجودگی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاناما کینال پر قبضے کی دھمکی دی، نہ ہی طاقت کے استعمال کی۔ صدر پاناما کی وضاحت۔ 190 ملین پاؤنڈ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ ہم نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی کا عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا، ان لوگوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کیں۔ پی ٹی آئی اپنے دور میں صرف پیسہ کمانے میں لگی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں جنید اکبر خفقی مٹانے کے لیے فاشسٹ زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے، پی ٹی آئی مثبت سیاست کرے۔ حقائق سامنے آنے پر پی ٹی آئی کا چہرہ عیاں ہے۔ پی ٹی آئی کے زہریلے پروپیگنڈے نے نوجوانوں کو ورغلایا۔ رہنما پی ٹی آئی محمد عاطف خان اور اون چودھری کی ملاقات۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے ملاقات کی تصویر پارٹی کے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈا پور سمیت پارٹی رہنماؤں کی عاطف خان پر تنقید۔ عاطف خان نے کہا خفیہ نہیں، دن کی روشنی میں سب کے سامنے ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد کلب میں معمول کے مطابق واک کے لیے گیا تھا، اون چودھری سے آمنا سامنا ہوا تو کسی نے تصویر لی۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت عاطف خان کی اس ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتی ہے۔ اون چودھری نے ہمارے لیڈر اور ان کی اہلیہ کے خلاف گواہی دی تھی۔ کے پی میں عوام کے منتخب نمائندوں کا ایوان میں آنے سے گریز۔ اجلاس کی کارروائی اب تک صرف 19 دن چلی، ارکان کی اکثریت غائب رہی۔ اجلاسوں پر لاکھوں روپے کا خرچہ مگر عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے اہم معاملہ عوام کے سامنے لے آیا۔ سندھ میں ضلعی اکاؤنٹس دفاتر کے افسران کا قومی خزانے پر ڈاکہ بے نقاب۔ ڈیلی ویجز ملازمین کے نام پر ماہانہ 2 ارب سے زائد کی ہیر پھیر۔ 92 نیوز فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں روپے کا سکینڈل بھی سامنے لے آیا۔ روس کا یوکرینی شہر پولٹاوا میں حملہ، 2 بچوں سمیت 14 افراد ہلاک۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روسی علاقے کرسک میں ایک سکول پر حملے سے 4 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے، 84 مزید افراد کو بچا لیا گیا۔ علاقے میں یوکرینی افواج کا قبضہ ہے۔ روس اور یوکرین دونوں نے حملے کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دیا۔